بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم۔ غیبت ایک بڑا گناہ۔ یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ اسلام میں غیبت کرنا ایک بڑا گناہ ہے۔ یہ ایک بری بات اور عیب ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں غیبت کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس کے لیے کیا سزائیں مقرر ہیں؟ چلیے آج کے اس ویڈیو میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کی تفصیل جانتے ہیں۔ غیبت کیا ہے؟ اس سوال کا جواب ہمیں صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث شریف سے ملتا ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس کے مطابق غیبت سے مراد کسی شخص کی اس کے پیچھے برائی کرنا ہے، یعنی کہ اس کی کسی بری عادت یا خصلت یا عیب کے بارے میں بات کرنا جو اگر اسے معلوم ہو تو اسے تکلیف پہنچے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کا قد کم ہے تو اس کے پیچھے اس کو کم قد یا گڈا کہنا اس کی غیبت کرنا ہے۔ اس حدیث پاک میں غیبت کے متعلق ایک اہم نقطہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ جو بات کہی جا رہی ہو وہ سچ ہونا، یعنی وہ بات اس شخص کے اندر موجود ہو تو وہ بات غیبت ہوگی۔ جیسے کہ اگر کسی کے بارے میں کہا کہ وہ کنجوس ہے تو یہ بات اس وقت غیبت کہلائے گی جب وہ شخص واقع میں کنجوس ہو، لیکن اگر یہ بات اس کے اندر موجود نہیں ہے، صرف بولنے والے کے خیال یا گمان کی وجہ سے وہ یہ بات کہہ رہا ہے، تو ایسی بات غیبت نہیں ہوگی بلکہ ایک اور بڑا گناہ ہوگا جس کو تہمت یا بہتان کہتے ہیں۔ بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ غیبت کا ڈیفینیشن ہے کہ کسی شخص کے کسی عیب، کمی، بری عادت یا خصلت وغیرہ کا ذکر کرنا ایسے انداز میں جو ناپسندیدہ ہو اور جو کہ سچ ہو، چاہے وہ بات کے ذریعے ہو یا کسی اشارے یا حرکت سے، یہ سب کچھ غیبت کہلائے گا۔ غیبت کی چند عام مثالیں یہ ہیں کہ کسی کے بارے میں اس طرح بات کرنا کہ وہ جھگڑالو ہے، یا اسے نوکری سے نکال دیا گیا، یا اس شخص کو اس نے چھوڑ دیا، اس کے بچے نالائق ہیں، وہ بڑی بدصورت ہے، وہ آدمی بہت خراب ہے، وہ لوگ غریب ہیں، ان کا خاندان چھوٹا ہے، وہ گدھا ہے، وہ بے وقوف ہے، وہ کسی کو اپنے برابر نہیں سمجھتی، وہ بڑا مغرور ہے۔ اگر آپ ان باتوں پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ عام طور پر لوگوں کے بارے میں جو گوسپ کی جاتی ہے اس میں بہت ساری باتیں یا تو غیبت ہوتی ہیں یا بہتان۔ اسی لیے ہر قسم کی گوسپ سے ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے۔ چنانچہ قرآن پاک کی سورت الحجرات کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے غیبت کرنے سے منع فرمایا ہے اور فرمایا کہ غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کی طرح ہے۔ آپ نے یہ تو جان لیا کہ غیبت کیا ہے، لیکن دین اسلام میں بعض ایسی باتیں ہیں جن کو غیبت نہیں سمجھا جاتا، جیسے کہ قرآن پاک کی ترجمہ اور تفسیر کی کتاب کنز الایمان میں خزائن العرفان میں درج ہے کہ 3 لوگوں کی برائی بیان کرنا غیبت میں نہیں آتا۔ پہلا، بد مذہب کی، یعنی وہ شخص جس کا عقیدہ اسلامی عقائد سے ہٹ جائے۔ دوسرا، فاسق اور فاجر، یعنی ایسا بڑا گناہ گار جو کسی گناہ کبیرہ میں ملوث ہے اور اس سے بچنے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ تیسرا، ظالم بادشاہ۔ ان تینوں کی کوئی حرمت نہیں ہوتی اور ان کی برائی کرنا غیبت نہیں ہے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ فاجر کے عیب بیان کرو کہ لوگ اس سے بچیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص دھوکے باز، جھوٹا، فریبی یا ظالم ہے، یا پھر اس میں ایسا کوئی عیب ہے جس کے چھپانے سے دوسرے انسانوں کا نقصان یا تکلیف کا اندیشہ ہو، تو اس کے عیب اللہ کے واسطے اس کے بندوں کو پریشانی سے بچانے اور الرٹ کرنے بیان کرنا ضروری ہے، اور یہ سب غیبت میں شمار نہیں ہوں گے۔ اسی طرح بعض وقت ضرورت کے لیے کسی کی بری باتوں یا حرکتوں کا ذکر کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ کسی مسئلے کو سمجھنے یا پھر کسی کو سمجھانے کے لیے، اس کا حل نکالنے کے لیے۔ جیسے میاں بیوی میں اگر کوئی مسئلہ ہو تو وہ اپنے کسی قریبی رشتہ دار یا دوست کے سامنے اپنے مسئلے کو خود سمجھنے کے لیے یا مشورہ لینے کے لیے ایک دوسرے کی برائی یا عیب بیان کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں بھی یہ بات غیبت نہیں سمجھی جائے گی جب تک یہ صرف ضرورت کی حد تک کی جائے
اور نیت مسئلے کا حل ڈھونڈنا ہو، لیکن محض لوگوں کی برائیوں کا ذکر کرے عادتاً یا گوسپ کے لیے یا کسی اور وجہ سے، تو ایسی صورت میں وہ ساری باتیں غیبت ہوں گی، اور غیبت سے ہمیں ہر حال میں بچنا چاہیے، کیونکہ قرآن و حدیث دونوں سے پتہ چلتا ہے کہ غیبت کرنا گناہ کبیرہ ہے اور اس کے لیے سخت عذاب دیے جا سکتے ہیں۔ غیبت کرنے کی سزائیں کیا ہیں؟ سورہ الہمزہ میں اللہ تعالیٰ نے غیبت اور اس جیسی دوسری برائیوں کے کرنے سے منع کیا ہے، اور ایسا کرنے والوں کو سخت عذاب کی وارننگ دی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے خرابی و ہلاکت ہے، اور ان کو جہنم کی بھڑکتی آگ میں پھینکا جائے گا جو ان کے دلوں تک چڑھ کر ان کو جلائے گی، اور ان کو اس خطرناک دہکتی آگ میں ڈال کر ان پر اس جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے تاکہ وہ اس سے بچ کر کہیں بھاگ نہ سکیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات ایک گروپ کو دیکھا جن کے ناخن تانبے کے تھے۔ وہ اپنے ناخنوں سے خود کے منہ اور سینے نوچتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں غیبت کرنے کی سزا دی جا رہی تھی۔ صحیح البخاری کی ایک حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ جو شخص لوگوں میں اختلافات بڑھانے کی نیت سے غیبت کرتا ہے تو اس کو قبر میں بھی عذاب دیا جائے گا۔ اب تک کی زندگی میں ہم نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں، جتنی بھی غیبتیں کی ہیں، ان سب کی بخشش اللہ سے مانگیں اور استغفار اور توبہ کریں۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر کسی کی غیبت کی ہو تو اس کی سزا سے بچنے کے لیے جس کی غیبت کی ہو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں مغفرت کریں، اور آئندہ زندگی میں کوشش کریں کہ کبھی بھی کسی کے بارے میں غلط باتیں نہ کریں، نہ سنیں، کسی کی برائی عیب حجو نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کریں کہ وہ ہم سب کو ہر گناہ اور برائی سے بچائے تاکہ ہم آخرت کی زندگی میں کامیاب ہوں، جہنم سے چھٹکارا پائیں اور جنت میں آسانی اور جلدی سے داخل کر دیے جائیں انشاءاللہ۔